السلام علیکم۔ میں آج آپ سے نا کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل مہنگائی بہت عروج پہ جا رہی ہے اور عوام بہت سفر کر رہی ہے، مشکل میں ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس شو کے لیے انوائٹ کیا موجودہ سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ملکی صورتحال تو دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، عوام مشکل میں ہے، مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ مہنگائی اور اخراجات اس حد تک عوام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اخراجات کے سیلاب میں عوام ڈوب جائے گی۔ کیا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے عوام کیا کرے۔ تو آپ اس کا کوئی سولوشن بتا سکتے ہیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے تھوڑا بہت؟ میم ایکچولی سلوشن تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن میں ان کا سب سے بڑا ذمہ دار عوام کو سمجھتا ہوں، اپنی یوتھ کو سمجھتا ہوں۔ یہ ہماری عوام ان سیاسی شعبدہ بازوں کے ہاتھ یرغمال بنی ہوئی ہے، کوئی پی ٹی آئی، کوئی پی ڈی ایم، کوئی نون لیگ، کوئی پی ٹی آئی۔ ان لوگوں نے ان کو الو بڑھایا ہوا ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر سوچتے ہیں، کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کوئی اپنی حکومت بچانے کے چکر میں ہے، کوئی حکومت توڑوانے کے چکر میں ہے۔ عوام کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، عوام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا جا رہا۔ آخر کب تک ہم عوام پستے رہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں یہ لوگ اگر کسی نے حکومت گرانی ہو تو عوام کو یوز کرتے ہیں، عوام کو جلسوں پہ بلاتے ہیں۔ اگر حکومت بنانی ہو تو عوام کو ابھارتے ہیں، ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں، عوام باہر آتی ہے اور ان کا مطلب حل ہو جاتا ہے۔ جب یہ حکومت میں آتے ہیں پھر عوام کو بھول جاتے ہیں، صرف اپنے مفادات کی خاطر اسمبلی میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، دوسری چیزوں میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، اپوزیشن والے ان کی کرسی کھینچنے کے لیے کرتے ہیں، پھر عوام کو بلاتے ہیں۔ عوام اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ میں بتاتا ہوں، عوام نے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو خود اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کو ان لوگوں کے جنگل سے نکلنا ہوگا۔ ان لوگوں کی جو گٹیا سوچ ہے، جس سوچ نے ان کو پاگل بنایا، عوام کو اس سوچ سے نکلنا ہوگا، عوام کو اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا۔ عوام اب کیا کرے؟ میں بتاتا ہوں عوام کیا کرے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے بارے میں خود سوچے۔ عوام کے پاس جاب نہیں ہے، عوام کے پاس کاروبار نہیں ہے، عوام ان پہ امید چھوڑ دے۔ انہوں نے اگر کچھ دینا ہوتا یہ پاکستان کو پچھلے 70 سالوں میں دے دیتے۔ دیکھیں 70 سالوں سے 2-3 جماعتیں بار بار حکومت کر رہی ہیں، کبھی ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے۔ ابھی ہمیں 3-4 سال پہلے ایک نئے حکمران ملے، حکمرانوں میں وہ ایک بندہ عمران خان، آئی تھنک ان سے قدرے بہتر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ارد گرد لوٹے سارے وہی ہیں، کبھی لوٹا ادھر کو گھوم جاتا ہے، کبھی ادھر کو گھوم جاتا ہے۔ اور یہ عمران خان کی یا دوسروں کی سب کی مجبوری ہے ان لوٹوں کو استعمال کرنا۔ بھائی لوٹی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا نا، واش روم میں بھی لوٹا، باہر بھی لوٹا۔ اچھا یہ تو ہوگی تھوڑی سی مذاق کی بات، لیکن بھائی ان لوٹوں سے جان چھڑانی پڑے گی، ان لوٹوں سے ملک نہیں چلنے والا۔ عمران خان صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ پچھلے 3-4 سال ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ یہ جو آپ کے ارد گرد لوٹے ہیں نا، یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اور عمران خان صاحب آپ ان کے بغیر جیت بھی نہیں سکتے، آگے آ بھی نہیں سکتے، آپ کی بھی مجبوری ہے۔ تو پھر ہم جائیں تو جائیں کدھر؟ تو عمران خان صاحب آپ سے امید تو اب ختم ہو چکی ہے، کوئی ہمیں کوئی دوسرا نظر آتا نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے ملک کے باسیوں، میرے یوتھ، میرے نوجوانوں، آپ خود اپنے بارے میں سوچو، اپنے حالات کو بہتر کرو، اپنے ملک کی حالات کو بہتر کرو۔ آپ اپنے حالات کو بہتر کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو وہ دن دور نہیں۔ پاکستان دیکھیں، دنیا ہمیں بلیک میل کرتی ہے، امریکہ ہمیں بلیک میل کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، جب چاہے ہماری سنگی کیا کہتے ہیں اس کو، گلا بروڑ دیتے ہیں یار۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لو، اپنے گاؤں میں دیکھ لو، اپنے برادری میں دیکھ لو، جو بندہ پیسے والا ہے، امیر ہے، تگڑا ہے، وہ آپ کو استعمال کرتا ہے۔ بھائی آپ ڈرتے ہیں، اگر تھانے کچہری میں کوئی مسئلہ بن گیا، آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ پولیس والے کو پیسے لگاتے ہیں 5,000 10,000 20,000 اور ان کا کام ہو جاتا ہے، آپ ادھر رگڑے جاتے ہیں، آپ اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ادھر پھر الٹ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کریں۔ فائنینشلی مضبوط کیسے ہوں گے؟ بھائی اپنی جاب بہتر ڈھونڈیں، اپنے کاروبار کو بہتر کریں۔ تو میرے دوستوں، میری یہ ویڈیو بنانے کا سر مقصد بھی ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گا، میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو ایک بات پکی بتانے والا ہوں کہ پاکستان اور آپ کے حالات تب تک بہتر نہیں ہو سکتے، آپ آگے تب تک نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ اپنے بارے میں خود نہیں سوچیں گے۔ آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بہتر کریں، اپنے کاروبار کریں، اپنی جابس کو بہتر کریں، آگے آئیں اور اپنے لیے سوچیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے
تو سب کچھ چلتا ہے. تو بھائی پیسہ کمانا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے. صبح جاتے ہیں الوں کی طرح، شام تک پھرتے گھومتے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، سب چیزوں پہ فالتو وقت برباد کرتے ہیں میرے دوستوں. اگر آپ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کے فائنینشلی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، آپ بہتر ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے حالات بہتر کر کے ملک کی حالات بہتر کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا، میرے پاس اب الفاظ بھی نہیں آ رہے، تو میرے خیال سے میں ویڈیو کو ادھر ہی اختتام کرتا ہوں. اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ فارغ ہیں، ویلے ہیں، آپ کو کخ سمجھ نہیں آ رہی، تو میں بتاؤں گا آپ نے کیا کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بتاؤں گا. اگر آپ کے پاس 1000 ہے، 10,000 ہے، 1,00,000 روپے ہے، میں آپ کو حل بتاؤں گا اپنے کاروبار کیسے کرنا ہے. اپنے تھوڑے سے پیسوں سے زیادہ پیسے کیسے کمانے ہیں، آپ اپنے کاروبار کو وسعت کیسے دیں گے. اگر آپ سیلز کے شعبے میں، تو اپنے سیلز کے شعبے کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے، اپنے ترقی کس طرح کرنی ہے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. انتظار کریں، میں اگلی ویڈیو میں آ رہا ہوں. یقین کریں میں جذباتی ہو چکا ہوں، میں آپ کو بھی آگے لے کے جاؤں گا، بس تھوڑا سا انتظار کریں. اگر کوئی ایسی ویسی بات نکلی تو اس کے لیے معذرت. اللہ حافظ.